بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غل نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئی اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ کرسمس مسیح اور کیتھولک رسم جو ہر سال 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، پوری عیسائی مذہب، لٹریچر اور عناصر عہد نامہ جدید اور بائبل میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ عیسائیت میں باقی بدعتوں کی طرح ایک بدعت ہے جو قدیم مشرک عوام کی طرف سے رومن کلیسیا میں پیش آیا۔ 25 عیسوی میں سیریا کے راہب، جو ایک پادری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر کیلنڈر نگار بھی تھا، اس نے اپنے اندازے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کی۔ اس نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا کہ 25 دسمبر واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام فرقہ آرتھوڈوکس، جو گریگوری کیلنڈر کو مانتا ہے، وہ کرسمس 7 جنوری کو مناتے ہیں۔ بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں 6 جنوری اور بعض جگہ 18 جنوری کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا لفظ بائبل میں موجود نہیں۔ یہ اصطلاح 2 الفاظ، کرسٹ یعنی مسیح اور ماس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اگرچہ دنیا بھر میں عیسائی عوام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی کرسمس کا دن 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے مناتی ہے، لیکن عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں، بلکہ یہ دیگر بت پرست عوام سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ ہے۔ کلیسیا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں۔ قرآن حکیم اور بائبل سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہونا ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قصص القرآن کے مطابق جب مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی پکی کھجور کھانے کا حکم دیا۔ یاد رہے، کھجور موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے آواز دی کہ زردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجور گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ قرآن حکیم کے علاوہ عیسائی دوستوں کی کتابیں بائبل سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک موسم گرما یا موسم بہار میں ہوئی، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس روز عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کو چرواہے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا باقاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہے۔
عہد نامہ جدید میں اس بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ایک ہماگیر وضاحت یہ ہے کہ 25 دسمبر در حقیقت آگان مشرقی روم کے تہوار ڈائز سولڈ ان ویسٹن تھی، یعنی نامغلوب ہونے والے سورج دیوتا کا یوم پیدائش کی شکل تھی، جو کہ رومن سلطنت میں ایک مشہور مقدس دن تھا، جسے سورج دیوتا کی حیات نور کی علامت کے طور پر انقلابی شمسی کے دوران منایا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں تحریر کردہ مضمون کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق عیسیٰ کی ابتدائی صدیوں میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی میں تہوار منانا شروع ہوئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں تو مغربی کلوسین اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن قدیم اہل روم اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر منایا کرتے تھے، جبکہ مسیح کے اصل یوم پیدائش کا کسی کو کوئی خاص علم نہیں۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی کرسمس کے عنوان کے تحت اعتراف حقیقت کچھ اس طرح موجود ہے: عید میلاد المسیح قدیم عیسائی کلیسیا کے ابتدائی مقدس تہواروں میں سے نہ تھی، بلکہ اس تہوار کا اولین ثبوت مصر کے فرعونوں سے ملتا ہے۔ اس آیت کے عصر رسوخ سے قبل یورپ، خصوصی روم اور اس کے ماتحت علاقوں میں مشرکانہ تہوار بگن کسٹمز تقریباً 1 جنوری کے ارد گرد منایا جاتا، جو بعد میں ازاں عید المسیح یعنی کرسمس کی شکل اختیار کر گئے۔ مارٹن کولنز اس سلسلے سے اپنے ریمارکس یوں دیتے ہیں: نمرود کی ناگہانی موت قبل مسیح کے بعد اس کے ماں رمش نے اہل بائبل میں اس عقیدے کا پرچار کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے تنے کی مانند ہے، جیسے سردیوں کے استتو پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، ایسے ہی اس کے مردے جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے یہ اعلان کیا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر تحائف چھوڑ جائے گا۔ غالباً یہی کرسمس ٹری کی ابتدا بھی ہے۔ اسی طرح اس کی سالگرہ صدیوں کے نکالب شمسی یعنی دسمبر کے آخری ایام میں ایک عید کی حیثیت سے منائی جانے لگی۔ بائبل میں بھی مشرکوں کے میلوں، عیدوں اور تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خدا بند تم سے کرتا ہے سنو۔ خدا بند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر عوام کے روش اختیار نہ کرو، نیز یہ تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین میں نہ تھا، بلکہ بعد میں رومی پادریوں نے اس دین کا حصہ بنایا۔ اسی لیے یہ اس آیت میں بدعت ہے، اور بدعت سے بائبل میں بھی 20 مقامات پر منع کیا گیا ہے۔ فرمان خداوند ہے: بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ نیز یہ بھی فرمایا: تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعت نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آئیے اب کرسمس ڈے کی وہ خرابیاں اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لاشعوری اور گمراہی کا شکار نہ ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھیں۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ نعوذ باللہ۔
جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر، شرک لازم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے، کیونکہ جب ہم لاشعوری میں کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اس بات کا اقرار کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں کئی مذہب یعنی عیسائی، یہودی، مشرک، عرب، فلاسفہ اور ہندوؤں کا رد ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق خدا کو مانتے ہیں، جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عقل اشرا اللہ تعالیٰ سے نکلے ہوئے ہیں اور کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کہنا اس قدر خطرناک اور خوفناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اور اولاد بنا لی ہے۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کہہ آئے ہو اور آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمینی شگ ہو جائے، پہاڑ گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ذرا تصور کیجئے اور ایک لمحے کے لیے غور کریں، کیا عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر کے ہم شریک نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں ہم مبارکباد دے کر ہم ان کے اس باطل عقیدے کے اقرار اور اعتراف کا جرم عظیم نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے اس تکلیف دہ بات پر جسے وہ سنتا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے وہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کا یہ حق نہیں تھا۔ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا۔ میرے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں اور بے نیاز ہوں، اور نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد دینے کے لیے میری کرسمس کہنا یعنی اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دینا۔ کرسمس ڈے منانا کفار کی مشابہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور کرسمس ڈے کے متعلق ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔